اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے باب پنجم حسن معاملات و معاشرت کے بارے میں، جس کا سبق نمبر 2 آج ہم پڑھیں گے خرید و فروخت کے احکام و آداب۔ جی آپ نے تو یقیناً ہر چیز ہم بازار میں جاتے ہیں خریدنے کے لیے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ جو فروخت کرتے ہیں اپنی چیزوں کو، ان کے لیے یہ سارے احکام و آداب جو آج ہم سیکھیں گے تو ان کو ہم نے نہ صرف سیکھنا ہے بلکہ اپنی عملی زندگی میں بھی نافذ کرنا ہے۔ تو آئیے ان سب کو مزید جاننے کے لیے اپنی کتابوں کو کھول لیجئے اور پڑھتے ہیں اپنا سبق۔ آئیے، خرید و فروخت کے احکام و آداب۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ معاشی سرگرمیوں اور کسب حلال کی فضیلت و اہمیت جان سکیں، اسلام میں خرید و فروخت کے احکام و آداب اور طریقوں سے واقف ہو سکیں، لین دین کے معاملات میں حسن طلب اور حسن ادائی کی اہمیت و فضیلت سمجھ سکیں، لین دین کے معاملات میں بے اعتدالیوں، ادائی میں تاخیر اور ٹال مٹول، گراں فروشی، ذخیرہ اندوزی، مال کا عیب چھپانا، عہد شکنی کرنا وغیرہ کے نقصانات کا جائزہ لے سکیں، لین دین کے معاملات میں اسلامی احکام و آداب پر عمل کر کے معاشرے میں بہتری کا سبب بن سکیں۔ کسی بھی معاشرے میں معاشی سرگرمیاں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ چونکہ اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے، لہٰذا دین اسلام معاشی معاملات میں بھی ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے اور کسب حلال پر زور دیتا ہے۔ اسلام نہ صرف ہمیں کاروبار و تجارت کے بہترین اصولوں کی تعلیم دیتا ہے بلکہ روزگار کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 10 ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ بس پھر جب نماز پوری ہو جائے تو اپنے کاموں کی طرف زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کسب حلال، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے حلال کمانا، تو لفظ کسب کے معنی حاصل کرنا، پیشہ اور کمائی کے ہیں۔ کسب حلال سے مراد صرف حلال طریقوں سے کاروبار، تجارت، خرید و فروخت کرنا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اپنے اور اہل و عیال کے لیے حلال طریقوں سے رزق حاصل کرنے کو فرض عبادات کے بعد اہم فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اے لوگوں، ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں۔ اسلام حرام اور ناجائز طریقوں سے رزق حاصل کرنے کی سخت ممانعت کرتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر اٹھا کر بیچنے کے لیے پھرے تو وہ اس سے اچھا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، پھر خواہ وہ اسے کچھ دے یا نہ دے۔ یعنی کہ پیارے بچوں، ان احادیث مبارکہ سے واضح طور پر آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ محنت و مزدوری کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی ہوتا ہے اور باعث تکریم بھی، یعنی کہ احترام کے قابل بھی ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں خرید و فروخت کے احکام و آداب کی طرف۔ اسلام نے خرید و فروخت کے سنہری اصول و قواعد مقرر کیے ہیں۔ یہ اصول تجارت و کاروبار میں کامیابی کے ضامن ہیں۔ ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان بنیادی اصولوں سے واقف ہو۔ خرید و فروخت کے احکام و آداب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسلام نے پاکیزہ اور حلال چیزوں کے لین دین کی اجازت دی ہے، جب حرام چیزوں کے استعمال اور خرید و فروخت سے منع کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہلاک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے بہانہ یہ کیا کہ پگھلا کر اس کی شکل بدل دی، پھر اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی۔ نمبر 2، خرید و فروخت میں اشیاء کو کم تولنا، کم ناپنا سختی کے ساتھ منع ہے۔ قرآن مجید میں اس کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ المطففین کی آیت نمبر 1 تا 6 کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی پیارے بچوں قوم تھی جو کہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا۔
جی ترجمہ دوبارہ پڑھتی ہوں کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جب وہ لوگوں سے خود ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب وہ انہیں ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے؟ بے شک وہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اس بڑے دن کے لیے جس دن سب لوگ تمام جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب تیسرا ہے کہ خرید و فروخت کے عمل میں فریقین کی باہمی رضامندی ضروری ہے۔ فریقین کا قیمت، چیز اور لین دین کے معاملے میں اتفاق ہونا چاہیے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ خرید و فروخت بیچنے والے اور خریدنے والے کی باہمی رضامندی سے منعقد ہوتی ہے۔ اسلام میں خرید و فروخت کرنے والے فریقین کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ سودا طے کرنے کے بعد جدا ہونے سے پہلے چاہیں تو سودا برقرار رکھیں یا منسوخ کر دیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والوں کو جب تک وہ جدا نہ ہو اختیار ہوتا ہے، یا خود بی میں اختیار کی شرط ہو تو شرط کے مطابق اختیار ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ دین اسلام میں قیمت کی ادائی میں بیجا ٹال مٹول اور کمیوں بیشی یا تاخیر کرنا منع ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ خرید و فروخت کے فریقین ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاملات کا رویہ اپنائیں۔ فروخت کنندہ خریدار سے اپنے حق کا مطالبہ اچھے اور شائستہ انداز سے کرے۔ حسن طلب اور حسن ادائی کہتے ہیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ان باتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو سودا بیچتے وقت بھی شائستہ ہوتا ہے، خریدتے وقت بھی اچھا رویہ رکھتا ہے اور اپنا حق بھی شرافت سے مانگتا ہے۔ معقول مناسب اور معقول منافع پر تجارت کرنا اسلام کی اہم تعلیم ہے۔ تاجروں کا لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منہ مانگی قیمتیں وصول کرنا اور بے تحاشا منافع کمانا اسلام کی نظر میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ چیزوں کو ذخیرہ کر کے ان کی مصنوعی قلت پیدا کرنا اور پھر منہ مانگی قیمت وصول کرنا ذخیرہ اندوزی کہلاتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو سخت گنہگار قرار دیا ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسلمانوں کے کھانے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کی، اللہ تعالیٰ اس پر غربت و افلاس اور جزام کی بیماری مسلط کر دے گا۔ دھوکے، فریب اور غلط بیانی کے ساتھ چیز فروخت کرنے سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم بازار میں اناج کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے اپنا ہاتھ ڈھیر کے اندر داخل کیا تو نمی محسوس ہوئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے بیچنے والے سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارش سے اناج گیلا ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس گیلے حصے کو اناج کے اوپر کر دو تاکہ لوگ دیکھ سکیں اور اس کی اصل حالت سے واقف ہو جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ خریدنے کے بعد اگر کوئی عیب ظاہر ہو تو بیچنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے واپس لے لے۔ کاروبار میں سچائی و امانت داری اور عہد کی پاسداری کی اسلام کے نزدیک بہت فضیلت ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ قیمت کی ادائی ہو یا سامان خریدار کے حوالے کرنے کا معاہدہ، ہر کسی کے لیے اپنے کیے ہوئے معاہدے کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کاروبار اور تجارت کا سلسلہ قائم اور جاری نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے خرید و فروخت میں قسم اٹھانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ خرید و فروخت میں کثرت سے قسم کھانے سے بچو۔
اس لیے کہ قسم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لین دین کے معاملات میں بے اعتدالی کے نقصانات۔ لین دین کے معاملے میں بے اعتدالی اختیار کرنے سے بہت نقصانات ہوتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ اور گراں فروشی سے چور بازاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ قیمت میں ٹال مٹول یا کمی بیشی اور لین دین کے معاملات میں دھوکہ دہی اور عہد شکنی سے معاشرے میں بے چینی اور عدم اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں کے درمیان نفرت، حسد اور کینہ پروان چڑھتا ہے اور جھوٹ، دھوکہ دہی اور منافقت جیسے برے خصائل پیدا ہوتے ہیں۔ حلال اور حرام کا فرق کیے بغیر تجارت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے خرید و فروخت میں سچائی، امانت داری، دیانت داری کو اپنائیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل ہو اور کاروبار میں ترقی اور خوشحالی ہو۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے اس سبق کو پڑھا، آپ نے جانا کہ خرید و فروخت میں کم تولنا، کم ناپنا سختی سے منع ہے۔ اس کے قرآن مجید میں بھی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ ساتھ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی اسی وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا کہ وہ کم تولتے تھے، وزن کم رکھتے تھے تولنے میں، اور جب خریدتے تھے تو وہ زیادہ جو ہے وہ منافقت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں معاشرتی بیماریوں کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں اور اس سے ہم نے اجتناب کرنا ہے، اس سے بچنا ہے اور ان احکام و آداب کو یاد رکھنا ہے تاکہ عملی زندگی میں نافذ کر سکیں ان سب چیزوں کو۔ اسی اچھی بات کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کی مشق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔